إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے۔ ہر خوش نصیب انسان رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور کچھ ہم جیسے غافل انسان اپنے دنیاوی معاملات میں، دیگر مصروفیات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے لیے بھی وقت نہیں نکال رہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو اس کی جب تک عظمت ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گی اس مقدس مہینے کی، ہم کوئی بھی کام یا لالچ کے ساتھ کرتے ہیں یا ڈر کے کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی دنیاوی لالچ ہے، ظاہری لالچ ہے کہ اس کے کرنے سے مجھے یہ فائدہ مل جائے گا، دستی ملے گا، فوراً ملے گا، تو وہ کام کرتے ہیں بے شک جتنا بھی مشقت والا کیوں نہ ہو۔ یا خوف ہو کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میرا یہ نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم کام کر جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن اعمال پر آخرت کے وعدے کر رکھے ہیں، جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، یا جہنم کی وعید ڈرایا ہوا ہے،
ان پر اتنا پختہ یقین نہیں ہے ہمارا. زبانی کلامی ہم کہتے ہیں یقین ہے، لیکن اس حد تک یقین کہ جو کہا سنا گیا اس کو سن کر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، عمل ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل فرمایا ہے. اور کب نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، جو بڑی قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اس کی قدر، عظمت، منزلت کیا ہے؟ کیا اس کی بڑائی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کس لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ فضیلت کے حساب سے، کہ عام دنوں میں انسان 1000 مہینے تک کو نیکی کرتا رہے، 1000 مہینے اس کو 12 مہینے سال کے حساب لگا لیں تو وہ کوئی 72-73 سال کے قریب عمر جا بنتی ہے. تو ایک رات کی محنت کر کے انسان وہ کوئی کم و بیش 70-75 سالہ عبادت کا ثواب لے لیتا ہے. اور جس بندے کی زندگی میں کئی شب قدر گزر چکی ہیں اور اس نے ہر شب قدر کے اندر، ہر لیلۃ القدر کے اندر محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو آپ پھر 1000 مہینوں سے ضرب دے لیں. یہ تو ہم جب میرے عزیز بھائیوں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، تو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ بنے پڑے انہیں لوگوں کے جن کا پتہ بھی ہمیں نہیں ہونا، جو روٹین میں عادتاً ہم نیکیاں کر جاتے ہیں. سلام کی عادت ہے، گزرتے ہوئے ہر بندے سے ہم سلام لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عام سا عمل ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی مشقت نہیں ہوتی. لیکن سلام لینے سے 10 20 یا 30 نیکیاں، کوئی راستے پر آپ کو جاڑی ملی، کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھا کر اس نیت سے سائڈ پہ کر دیا کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے، وہ نیکیاں. کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی اچھائی کی بات کر دی، بھلائی کی بات کر دی، یہ روزانہ کی نیکیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی آپ تاجر حضرات ہیں، دوست کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، ایمانداری کی تجارت کر دی کہ جتنے پیسے لیے ہیں اس حساب سے چیز اصل دینی ہے. منافع کی کوئی شرح نہیں ہے شریعت میں، یہ بھی یاد رکھیں. آپ اپنی بارگیننگ سے، اپنی محنت سے اگلے بندے کو قائل کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میں اتنے کی بیچنا چاہتا ہوں، چیز بہت اچھی ہے. دکھ لوگوں کو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ چیز مہنگی مجھے کیوں دی ہے، دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پیسے بھی بھرے، وہ چیز بھی نہیں تھی جو مجھے بیچی گئی ہے. اس کی تکلیف ہوتی ہے گاہک کو، اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا مومن کی، یہ مسلمان کے لیے اچھی نہیں ہے. ہم لوگوں کے اعتماد کا سودا نہ کریں. تجارت کو نیا کام تو نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہوتی تھی اور ان سے پہلے بھی ہوتی تھی. نبیوں کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ تھے تو آپ نے ایک تاجر سے باقاعدہ پوچھا کہ کیا آپ نے اسلامی تجارت کے قواعد و ضوابط پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو نہیں پڑھے، میں تو ویسے ہی دکان بنا کے بیٹھ گئی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے دینی تجارت سیکھو کہ اسلام میں تجارت کا کیا مقام ہے، تاجر کی کیا فضیلت ہے. چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی تاجر ہے، وہ چیز خریدتا ہے، آگے بیچتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے. تو اس کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں. یہ پورا ٹاپک ہے، پورا عنوان ہے جس پر انشاءاللہ کوئی جمعہ رکھیں گے کہ ایک مسلمان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. اب یہ نیکیاں جو ہم روزمرہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، جن کو ہم بعض اوقات نیکی سمجھ کے بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. کر کے ایک نیکی کر کے وہ بندے کی عادت اور روٹین ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار 2-3 روٹیاں ہیں، میں کسی دوست کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں، آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو. یہ عادت بعض لوگوں کی ہے اور بہت اچھی عادت ہے. اس کو کھانا کھلا دیا، یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے کسی امیر کو کھلایا یا غریب کو کھلایا، کھانا کھلایا. کیونکہ رزق تو اللہ غریبوں کو بھی دیتا ہے نا، امیروں کو بھی دیتا ہے. غریب کو رزق دینا زیادہ اجر ہے، اور کسی دوست کو، رشتہ دار کو روٹین میں کھلانا یہ بھی اجر ہے. یہ اجر سے خالی نہیں ہے. اب جب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ، اللہ اتنی نیکیاں میری. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ نیکیاں ہوں گی جو ہم مختلف اعمال کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں. اس میں شب قدر بھی ہوگی، لیلۃ القدر بھی ہوگی،
اس میں رمضان المبارک کے روزے بھی ہوں گے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہوں گی، سچ بھی ہوگا، دیانتداری بھی ہوگی، خیر خواہی بھی ہوگی، ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی، اپنے ملک کے لیے اخلاص، جس ملک نے ہمیں پہچان شناخت دی ہوئی ہے اس کی املاک کا نقصان نہ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ بعض لوگ سرکاری املاک کو نقصان اس نیت سے پہنچاتے ہیں کہ کون سی ہماری اپنی سرکاری ہے نا، اور اس میں سرکاری ملازمین آ جاتے ہیں جو کسی بھی محکمے میں کسی بھی لیول پر ملازمت کرتا ہے، وہ کوئی کلرک ہے، درجہ 4 کا ملازم ہے، آفس بوائے ہے، کھڑا ہے، جو اس کے ذمے چیز لگائی گئی ہے، جو اس کے آس پاس ہے، اس کا خیال کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ نیکی ہے۔ ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت کم تھی نا، وہ نبی کریم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذہب اہل الدثور من الاجور، اے اللہ کے رسول، امیر صحابہ کرام تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، وہ صدقے خیرات کرتے ہیں، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر نہیں ملتے ہو؟ جب ملتے ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ کیا آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو؟ ہاں جی ہٹا دیتے ہیں، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا اکثر و بیشتر یہ نیکیاں جو ہے نا، سلام لینے والی، مسکرا کر ملنے والی، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے والی، یہ ہم جیسے غریب مسلمانوں کے کھاتے میں آتی ہیں۔ آپ کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ میں اپنی گاڑی سے اتروں اور راستے سے کوئی چیز ہٹا کر سائڈ پہ ہو جاؤں۔ آپ نے بڑے لوگوں کے مزاج دیکھے ہوں گے، بڑے لوگوں سے مراد یہ وہ سیاستدان اور 17ویں گریڈ سے اوپر کے آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پر پہل نہیں کرتے لوگوں سے سلام لینے میں۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو خود عوام میں جا کر لوگوں سے سلام لے، ورنہ اس کے دماغ میں خناس بیٹھ گیا کہ میں افسر ہوں، میں ایم پی ہوں، میں ایم این اے ہوں، اور لوگ مجھ سے آ کر سلام لے، میں کیوں لوں؟ یہ نیکی بھی ان کے کھاتے میں نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ خوشی غمی کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، کوئی غریب فوت ہو جاتا ہے گلی محلے میں، اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی سیاسی شخصیت فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں کتنے دکھاوے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، نیت بنائیں۔ اللہ میری نیت ہے کہ میں 30 کے 30 روزے رکھوں گا، یا 29 ہوئے تو 29 روزے رکھوں گا۔ اللہ میری پکی سچی نیت ہے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ کریم میں رمضان المبارک میں اس مسجد کو 5 نمازوں کے لیے آباد رکھوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، مسجد کسی بلڈنگ کا، کمرے کا، 4 دیواری کا نام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھے۔ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، جہاں پر انسان سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے میری زمین کو، ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ یہ نبی کریم کا معجزہ ہے، نبی کریم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، سوائے واش رومز، لیٹرینوں کے اور قبرستان کے، وہاں پر منع فرمایا گیا۔ اب نیت کر لی کہ اللہ میں نے مسجد کو آباد کرنا ہے، اللہ ہم آپ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد کر دے۔ اللہ کریم میں قیام اللیل کیا کروں گا، تراویح کا اہتمام کروں گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، وہ اکیلا قیام کرے یا جماعت کے ساتھ قیام کرے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پیکج کوئی اتنے سستے نہیں ہیں، یہ قیدیوں سے جیلوں میں جا کر پوچھیں، ہر سال نا کوئی چھٹیاں ان کو دی جاتی ہیں، کچھ ان کی قید میں کمی کی جاتی ہے، عید پہ، بقرہ عید پہ، کہ لو جی اتنی آپ کی قید کم کر دی گئی، آپ بڑے بااخلاق طریقے سے رہے ہو، آپ نے اچھی جیل کاٹی ہے، آپ نے جیل کے اصول و ضوابط کی پابندی کی ہے، لہٰذا تمہیں اتنی رعایت دی جاتی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرے مزید دن جو ہے نا، جو میرے اوپر سختی تھی وہ کم کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے پیکج ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وعدے ہیں، پتہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا، دوسرے نمبر پر ہم یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ مجھے تو ملے گا ہی ملے گا، کہ جو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے نا وہ شاید ہر مسلمان کو ملے گا، ایسے نہیں ہے۔
اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے غفور الرحیم ہوں گے جو اللہ کی بات کو مانتا ہوگا، جو اللہ کی تابع داری کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے غفور الرحیم ہوں گے جو اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرنے والا انسان ہوگا۔ باغی انسان کو اللہ نے خود قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب پکڑ کرے گا ظلم پہ، زیادتی پہ، جھوٹ پہ، چوری پہ، خیانت پہ، دغا بازی پہ، قتل عام پہ، بدکاریوں پہ اللہ نے پکڑنا ہے لوگوں کو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن کا مالک کا ہم نے مطلب نہیں سمجھا کہ قیامت کے دن بدلے ملنے ہیں اس چیز کے جو دنیا میں کر کے گئے ہوں گے۔ کبھی بھی بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گندم کا بیج بو کر وہاں پر چاول کی فصل کاٹ لو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کپاس بیج دو اور وہاں سے آلو نکل رہے ہو۔ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ جو میرا کام، آپ نے وہ ایک روایت سنی ہوگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آج اس دنیا کے اندر جو ہم بیج بوئیں گے نا، وہ فصل بن کر، تناور درخت بن کر، پودا بن کر قیامت کے دن ہمیں مل جائے گی۔ اب وہ نیکی کا بیج بو دو یا گناہ کا بیج بو دو، نیتیں ٹھیک کریں۔ اللہ کریم رمضان میں بہت اچھا ٹائم دوں گا قرآن مجید کی تلاوت کو۔ جو ترتیل کے ساتھ، تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمہ پڑھیں کہ یا اللہ میں پہلے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکا، ہمارا معاشرہ کیوں برباد ہو گیا۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، مسلمان ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اتنی بے راہ روی ہے، اتنی ناانصافی ہے، ظلم ہے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو نہ پڑھنے، سمجھنے اور سمجھنے کی وجہ سے۔ جب تک ہم قرآن کو اپنے دل کا زیور نہیں بنا لیتے، اپنے سینے سے نہیں لگا لیتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی حکمران آ جائے، کوئی بھی حکمران آ جائے، جب تک وہ قرآن کو آئین نہیں بنائے گا، قرآن کے علم کو، قرآن کے احکامات کو ملک پر لاگو نہیں کرے گا، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتے ہوتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ میں کون سا قرآن کا اصول لاگو ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر کوئی قرآن کا اصول ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہاں کے قوانین کو پڑھیں، جو وہ لاگو کرتے ہیں بالکل قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، جس سے قوم بنتی ہے۔ وہ ہمارے قانون ہیں، ہمارے پاس قانون ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ ان کے پاس اسلام نہیں، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کیا ہے، ہر چیز کو اس کا حق دیتے ہیں۔ ادھر کا مسلمان ادھر جا کر اس قانون کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ڈر کر کہ کہیں میرے اوپر کوئی سختی نہ آ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، باوقار ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا باعزت بنایا ہے، ہر مسلمان کی بڑی عزت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ عزت صرف کسی وڈیرے کی نہیں ہوتی، عزت کسی صرف عہدیدار کی نہیں ہوتی۔ اس معاشرے کا سب سے مہا غریب ترین محنت مزدوری کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصول کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حسب نسب نہیں ہے کہ فلاں خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنی ذاتیں بتاتے ہیں نا، پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری ذاتیں، برادریاں، خاندان بنائے تاکہ تم اپنا تعارف کروا سکو۔ یہ تعارف کے لیے ہے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ اے فاطمہ عمل کرنا، اے بنو قریش، اے بنو ہاشم عمل کرنا، اے میری پھپھو زینب عمل کرنا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ نبی کریم نے شفاعت کرنی ہے نا، تو شفاعت خاندان کی نہیں کرنی کہ میرے رشتہ دار ہیں اللہ ان کو بخش دے، شفاعت فرمائیں گے عمل کی بنیاد پر کہ کون کون لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کی تیاری کے لیے جیسے کسی بھی معزز مہمان کے آنے پر یا کوئی معزز
اور محترم یا کوئی اچھا پروگرام گھر میں یا خاندان میں ہونا ہو، کسی بچی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، تو آپ دیکھیں کتنے دن پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک گھر میں شادی ہوتی ہے اور پورا خاندان بازاروں میں نظر آتا ہے خریداری کرتے ہوئے کہ جی شادی ہے، کپڑے خریدنے ہیں جی، جوتے خریدنے ہیں جی، فلاں مٹھائیوں کی ٹوکریاں جا رہی ہیں جی۔ شادی ایک بچے کی ہے یا بچی کی ہے، گھر کو سجایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بالکل یہی سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان آ رہا ہے، نہ صرف ہمارے گھر سجیں گے، ہماری مساجد بھی سجے گی۔ اور سجاوٹ سے مراد وہ پھول شول کی بات میں نہیں کر رہا، مسجدیں سجتی ہیں نمازیوں کے ساتھ۔ جس مسجد میں نمازی زیادہ ہے نا وہ بڑی خوبصورت مسجد سجی ہوئی ہے، اور جس مسجد میں ماربل لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں دیواروں کے ساتھ، اے سی لگے ہوئے ہیں، نمازی 3 کھڑے ہوئے ہیں نا، اس علاقے کے لوگوں نے اس مسجد کو سجایا نہیں ہے۔ یہ جمعہ والے دن آپ بھائی اس مسجد کو سجاتے ہیں، میرے بھائیو ہر نماز پر اس مسجد کو سجاؤ۔ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا وقت مسجد میں بیٹھ کر غور و فکر کے لیے گزاریں کہ اللہ میں آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، مسجد کو مومن کے لیے پانی کی مثال قرار دیا گیا کہ جس طریقے سے مچھلی پانی سے نکالیں تو تڑپتی ہے نا، اسی طریقے سے مومن مسجد سے نکل کر تڑپتا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر تڑپتے ہیں، سلام پھرتا جائے۔ تو میرے خیال میں تشہد میں بھی اگر امام کوئی دعائیں کر رہا ہے نا، بعض اوقات مقتدی نے رب جعلنی یاد کی ہوتی ہے۔ ہم نے بچپن میں جب نمازیں یاد کی تھی تو ہمیں یاد کروایا گیا تھا رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ آپ میں سے بھی اکثریت بھائیوں کو یہی دعا یاد ہوگی۔ اب ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعائیں ہیں جو پیارے پیغمبر نے حدیث میں نماز کے لیے سکھائی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم یہ دعائیں ہمیں ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے اسلام سکھاتے تھے، کہ جب نیا کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، ہمیں دعائیں ایسے سکھاتے تھے۔ اب اگر کسی امام نے دعائیں پڑھتے ہوئے تشہد لمبا کر دیا نا، پیچھے سے کھنگورے مارنے شروع کر دیں گے کہ شاید قاری صاحب جو ہے نا سو تو نہیں گئے، کہیں بھول نہ گئے ہوں، لمبا یاد کر دیا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یار ادھر نماز میں نے نہیں پڑھنی، نماز ہی بڑی لمبی پڑھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم معراج میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو لمبی نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے کوئی جا کر خانہ پوری نہیں کرنی، حاضریاں نہیں لگانی اپنی نمازوں کی، اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے ہوتے ہیں اور ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر تو کوئی وزیر آ جائے تو 4 گھنٹے پہلے پنڈال بھرے جاتے ہیں، لوگ اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں نعرے مارنے کے لیے، اور اس وزیر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون آیا کھڑا ہوتا ہے۔ اور میرا رب رحیم، آپ میں سے ایک ایک بندہ جب پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی حمدنی عبدی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ہر بندے کے قول کے برابر اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا سیاستدان کہ آپ کسی کا نعرہ مارے کہ فلاں میاں صاحب یا فلاں خان، اور آگے سے وہ بھی کہے کہ شاباش میرا فلانا نوجوان؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ جواب دیتے ہیں۔ تو بھائیو، نمازوں سے بھاگے نہیں، مسجد سے بھاگے نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں بلا ہی لیا ہے نا اپنے گھر کے اندر، تو جو وقت یہاں پر گزر گیا نا یہ قیمتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ 3 جگہ مساجد ہیں، سب سے پسندیدہ 3، اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہیں؟ بازار۔ اس لیے نہیں کہ بازاروں میں جانا ہی نہیں ہے، جس نے کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے یا جس نے کوئی خریداری کرنے کے لیے جانا ہے وہ تو جا سکتا ہے۔ جو بازار میں فضول وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں نا، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بدنظریاں کرنے کے لیے، یہ چاند راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ بدترین جگہ پر وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ساری رمضان کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خوش نصیبی ہوگی، ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ رمضان کے جتنے دن باقی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا دنیا میں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر فوتگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ عالم میرے نصیب میں، آپ کے نصیب میں رمضان ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت بنائیں، اللہ کریم میں اپنی اس جوانی کو، اس
40 سالہ زندگی 50 سالہ زندگی کو مجھے اگر موقع ملا تو میں اللہ آپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میرے دیگر معاملات جو پورے 11 مہینے چلتے رہتے ہیں میں کوشش کروں گا تھوڑا سا ان کو بھی وقت دوں، لیکن میرا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا، رب سے ملاقات اور اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز بھائیو، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کو بنانے کے لیے، ان کی وسعت کے لیے، ان کے اندر جو ضروری امور ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ مسجد نبوی کو بناؤ، اس کو بہتر کرو، اس کو بڑا کرو۔ یہ جو مسجد اللہ نے اگر ہمارے ذمہ لگائی ہے یا ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اس کو آباد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کوئی روایتی کام نہیں ہے۔ آپ خود نظر مارا کریں کہ اگر یہاں پر کوئی کام ہونے والا ہے، کوئی کام رہتا ہے، تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے کر اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کروانے کی کوشش کرے۔ جماعت والے دوست کہتے ہوتے ہیں کہ جی وہ مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں کام ہونے والا ہے، تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ سارے آتے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں ہونے والا ہے، جس کے پاس جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود بے شک پیسے نہ بھی دیا کریں، آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر صف کی ضرورت ہے تو میں صف لا کر دے دوں گا، پنکھے کی ضرورت ہے میں پنکھا لا کر دے دوں گا، کوئی یہ دیواروں پر کام ہونے والا ہے تو جی میں کام میں حصہ ڈالتا ہوں یا میں کروا کے دے دیتا ہوں۔ اللہ کے گھر پر لگا ہوا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، یہ آپ یقین رکھیں، کیونکہ آپ نے کسی انسان کی رضا کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور یہی ہمارا مال ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو وہ کھا کے بسیدہ کر لے، جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے پہن لیا، یا تیسرے نمبر پر جو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق انسان کے یہ 3 ہی مال ہیں، کھایا ہوا، پہنا ہوا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا۔ باقی جو مال ہوتا ہے نا وہ وارثوں کا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آج ہم اپنے والد کی جو وراثت تھی اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کئی حضرات ایسے جو اپنے والد کی وراثت لے کر بیٹھے ہیں، کل ہم نے مرنا ہے، ہماری اولاد ہماری وراثت کی مالک بن جائے گی۔ ایک نظام ہے اللہ کا، میرا وہ ہے جو میں اپنے ہاتھ سے دے جاؤں گا۔ لہٰذا اپنے ہاتھ سے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے نا مسجد کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔